یعنی حضرت علی فرما رہے ہیں، چونکہ ان سے روایت ہے نا، تو کہنے والا جب بولے گا تو وہ کیا کہے گا؟ صیغہ متکلم کا استعمال کرے گا یا غائب کا؟ صیغہ متکلم کا، کہ مجھے آگے کر دیا۔ یہ بڑا ایک باریک نقطہ ہے۔ اب میں اضطراب سمجھانا چاہتا ہوں کس طرح متن میں اضطراب آیا ہے۔ فقدمونی، کیا انہوں نے فرمایا؟ فقدمونی، انہوں نے مجھے آگے کر دیا۔ اب یہ ہے ترمذی۔ اب دو ہی کتابوں کے حوالے دیے گئے، دوسری ابو داؤد ہے۔ اور ابو داؤد میں یہی روایت اسی سند کے ساتھ، وہ راوی وہی ابو عبد الرحمن السلمی عن علی ابن ابی طالب، ان سے روایت کرتے ہیں۔ پہلے تو بات ذہن میں یہ رکھ لیں کہ ایک طریق یہ ہوتا ہے کہ نہ ترمذی میں نہ ابو داؤد میں یہ راوی کہیں نہ حدثنا کہتے ہیں، نہ انبانا کہتے ہیں، نہ سمیتو کہتے ہیں، نہ آگے قالا کہتے ہیں، نہ یقولو کہتے ہیں۔ یہ معنعن ہے، یعنی عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی ابن ابی طالب قال، وہ یہ نہیں کہتے عن عبد الرحمن السلمی سمعتو علی ابن ابی طالب قال یا سمعتو علی ابن ابی طالب یقول۔ اگر یوں بات کی جائے تو یہ بات وزنی ہوتی ہے کہ ابو عبد الرحمن سلمی نے کہا کہ میں نے سنا کہ حضرت علی نے یہ فرمایا، میں نے سنا کہ وہ یہ فرما رہے تھے۔ اب اہل علم و فن وہ تمیز کر سکتے ہیں دو باتوں میں، کیونکہ ان کے پاس علم اور فن ہے کہ دو باتوں میں کتنا فرق ہے، کہ وہ آپ جب بھی کسی اور حدیث کو اٹھاتے ہیں تو وہ جب بیان کی جاتی ہے تو جب آخری صحابی آتا ہے وہ آگے ذکر کرتا ہے کہ اس نے سنا، انہوں نے فلاں یہ لفظ اس طرح کے بولا، کہ آقا علیہ السلام سے اگر کوئی سنا تو انہوں نے یہ کہا، میں نے فلاں سے سنا، اس نے یہ کہا، میں نے سنا، یہ کہہ رہے تھے، اس طریقے کے ساتھ اس بات کو بیان کرنا۔ اور ایک اس سمعتو کے بغیر محض عن کہہ کے بیان کرنا، یہ حدیث اس درجے میں کم ہو جاتی۔ اب یہ تو تھی ترمذی میں۔ ابو داؤد نے جو اس میں قدمونی کہا، وہ صیغہ متکلم کے ساتھ مجھے آگے کر دیا، حضرت علی فرما رہے ہیں۔ اب ابو داؤد کے الفاظ سنیے۔ ابو داؤد کے الفاظ یہ ہیں، عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی ابن ابی طالب، لفظ وہی ہیں کہ ابو عبد الرحمن سلمی علی ابن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں۔ اب جب یہ آ گیا کہ علی ابن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں تو اب اگلے لفظ ابو عبد الرحمن سلمی کے نہیں ہیں، ان کے نہیں ہوں گے، بلکہ اگلے الفاظ کن کے ہونے چاہیے؟ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کے الفاظ ہونے چاہیے۔ سو کہنے والے کو جس صیغے میں بات کرنا بنتا ہے وہ صیغے میں بات کرے گا۔ اب ان علی ابن ابی طالب جب آ گیا تو اب حضرت علی فرما رہے ہیں، یعنی قول ان کا ہے، اور وہ لکھتے ہیں فَأَمَّا عَلِيٌّ، حضرت علی فرما رہے ہیں کہ فَأَمَّا عَلِيٌّ، کہ علی نے امامت کروائی۔ آپ بولیے کہ خود کہنے والا جب خود کلام کرے گا، مثلا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے امامت کرائی، اگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے امامت کرائی تو میرے کلام کا اسلوب کیا ہوگا؟ کیا میں یوں کہوں گا میں نے امامت کرائی، یا یوں کہوں گا کہ طاہر القادری نے امامت کرائی؟ جب میں کہہ رہا ہوں اور پچھلا مجھ سے روایت کر کے آگے میرے الفاظ روایت کر رہا ہے تو اس میں صیغہ تکلم ہوگا، صیغہ غائب نہیں ہو سکتا۔ فَأَمَّا عَلِيٌّ، یہ حضرت علی کی زبان سے نکل ہی نہیں سکتے لفظ اصولاً۔ اگر حضرت علی کے الفاظ ہوتے تو فرماتے فَأَمَمْتُ وَصَلَّيْتُ بِهِمْ، میں نے جماعت کرائی، میں نے امامت کرائی۔ حضرت علی اپنے الفاظ اگر ان کے ہیں تو ان کی زبان سے یہ کیسے نکل سکتا ہے فَأَمَّا عَلِيٌّ فِي الْمَغْرِبِ، کہ علی نے نماز مغرب میں امامت کرائی؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ فَأَمَّا عَلِيٌّ کوئی اور کہہ رہا ہے، یہ بات حضرت علی نے نہیں کہی. اور ابو داؤد ترمذی سے اونچے درجے کی کتاب ہے. اما علی کا لفظ واضح کر رہا ہے کہ یہ بات حضرت علی کی زبان اقدس کی فرمودہ نہیں ہے، یہ کوئی اور کہہ رہا ہے. اور کہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ امیجیٹ راوی ابو عبد الرحمن السلمی ہے. تو جب ان کے الفاظ ہیں تو اس حدیث کو مرسل کہتے ہیں. یہ حدیث متصل ہی نہیں ہوئی، مرفوع ہی نہیں ہوئی، حضرت علی تک رفع ہی نہیں ہوا. متن بتا رہا ہے کہ حضرت علی تک اس حدیث کا رفع ہی نہیں. یہ مرسلن ابی عبد الرحمن السلمی نے کہا اور منسوب ہو گیا حضرت علی کی طرف. فَأَمَّا عَلِيٌّ یہ لفظ حضرت علی کی زبان سے خود صادر نہیں ہو سکتے. ایک بات سمجھ گئے؟ اس میں تو کلیئرٹی ہو گئی. اب اسی متن پہ آگے آئیے. اب جس کو کوٹ کیا گیا ترمذی اور ابو داؤد کو، ترمذی کے الفاظ ہیں. اب واقعہ پر آتے ہیں. اس میں حضرت علی کی زبان اقدس سے یہ روایت کر رہے ہیں ابو عبد الرحمن السلمی، قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما، جس کو آپ نے سنا ٹی وی پر جو بیان کیا گیا کہ ہمارے لیے عبد الرحمن بن عوف نے دعوت کی، انہوں نے کھانا کیا. اب اس روایت میں میزبان کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف. کہ عبد الرحمن بن عوف نے گھر ہماری دعوت کی، فدعانا، انہوں نے گھر ہماری دعوت کی اور عبد الرحمن بن عوف نے کھانا کیا اور انہوں نے گھر دعوت کی. ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے. اس کو اضطراب شدید کہتے ہیں. ابو داؤد کے الفاظ ہیں وہی عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی ابن ابی طالب، اور یہاں قال بھی نہیں آیا. ترمذی میں عن علی ابن ابی طالب قال، آپ سمجھ گئے؟ یہاں قال بھی نہیں ہے علی ابن ابی طالب کے لیے. علی ابن ابی طالب سے روایت کر کے کہتے ہیں اس نے کہا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے گھر کھانا کیا اور ہماری دعوت کی، ہمیں بلایا. ابو داؤد کے لفظ ہے ان رجلا من الانصار دعاہ عبد الرحمن بن عوف، کہ انصار میں سے کسی اور شخص نے دعوت کی اور مجھے بھی بلایا اور عبد الرحمن بن عوف کو بھی مہمان بلایا. اب یہاں تو سارا قصہ ہی بدل گیا. یہ اضطراب ہے اور تضاد ہے متن میں اصول الحدیث کے اندر. اور عند المحدثین جس کو علم الحدیث کی ایک تھوڑی سی بھی شناسائی ہے اس کے لیے متن کا یہ اضطراب کافی ہے. سمجھ لینا، اس کو اضطراب کہتے ہیں فی المتن. کہ اس روایت میں وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے کھانا کیا اور انہوں نے بلایا ہمیں. اس روایت میں کہتے ہیں کہ انصاری کسی اور شخص نے اپنے دعوت کی اور انہوں نے مجھے بھی اور عبد الرحمن بن عوف کو مہمان اپنے گھر بلایا. یہاں تو گھر ہی بدل گیا. تو گھر بدل گیا تو اس سے صورتحال کیا ہوئی؟ تو امام بدل جانے سے وہاں گھر بدل سکتا ہے. حافظے کا اختلاط میں آگے سبب بتاتا ہوں. تو جس نے گھر بدل دیا اختلاط ذہنی کی وجہ سے، اسی نے امام بھی بدل دیا. جو حضرت علی نہ تھے اسے اتنے زمانہ گزرنے کے بعد جیسے میزبان یاد نہیں رہا، جیسے گھر یاد نہیں رہا، ویسے یہ یاد نہیں رہا کہ واقعہ کس کا ہے. نام بھی یاد نہیں رہا. جسے میزبان یاد نہیں رہا اسی کو نام بھی یاد نہیں رہا، امام بھی یاد نہیں رہا. یہ اضطراب کے پیچھے سبب اختلاط کا ہے کہ وہی راوی ہیں. اور پیچھے سنیے راوی ہے اخبرنا عطاء ابن الصائب، عطاء ابن صائب روایت کر رہے ہیں عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی ابن ابی طالب. یہاں بھی عن عطاء ابن صائب عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی ابن ابی طالب. وہی راوی ہیں اور وہی ایک ہی راوی ادھر کہہ رہے ہیں کہ کسی انصاری صحابی نے گھر دعوت کی اور مجھے اور عبد الرحمن بن عوف کو گھر بلایا. اور ایک مقام پر وہ کہہ رہے ہیں کہ عبد الرحمن